حضرت سعد بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ ہم لوگ مدینہ کے قبرستان میں گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر والوں پر سلام کر کے کہا، اے قبر والوں، تم اپنی خبر بتاؤ گے یا ہم تم کو دنیا والوں کے حالات بتا دیں؟ سعد بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ہم نے قبرستان سے وعلیکم السلام کی آواز سنی اور یہ جواب سنا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، اے امیر المومنین، آپ ہمیں دنیا والوں کی خبر دے دو کہ ہمارے بعد دنیا میں کیا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سن لو، تمہاری بیویاں جو تم سے بیوہ ہو گئی تھی انہوں نے شادی کر لی، تم لوگوں کا مال جو تم لوگوں نے دنیا سے بڑی مشکل سے جمع کیا تھا وہ مال بٹ گیا، تمہاری اولاد جس کو تم نے بڑے نازوں سے پالا تھا وہ یتیموں میں شامل ہو گئی، اور جس مکان کو تم نے بڑا مستحکم بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے۔ یہ سن کر ایک مردے نے اپنے ہاں کی خبر بتاتے ہوئے کہا، ہاں، ہمارے کفن پارا پارا ہو گئے، ہمارے بال جھڑ کر بکھر گئے، کھال ریزہ ریزہ ہو گئی، آنکھیں بہہ کر رخسار پر آ گئی اور نتنوں میں سے پیپ بہہ رہی ہے۔ ہم نے جو کچھ آگے بھیجا اسی کو پایا اور جو پیچھے چھوڑا اس میں نقصان ہوا، تو ہم اپنے اعمال کے ہی ممنون کرم ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ روح جسم سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی تو نے سب کچھ کیا ہے، اور جسم کہے گا کہ تو نے مجھے حکم دیا تھا اس لیے میں نے برائی کو کی، تو نے جس چیز کو اچھا بنا کر دکھایا میں نے وہی کیا۔ اس لڑائی کے فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجے گا جو کہے گا تم دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے اپاہج نے اندھے سے کہا، میں نے پھل دیکھا ہے مگر میں وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ پھر اندھے نے کہا تو میرے اوپر سوار ہو جا اور پھل توڑ لے۔ چنانچہ اپاہج اندھے پر سوار ہو گیا اور اس نے پھولوں کو توڑ لیا۔ یہ مثال دے کر فرشتہ روح اور جسم سے کہے گا، ان دونوں آدمیوں میں سے کون شخص حد سے تجاوز کرنے والا ہے؟ روح اور جسم کہیں گے کہ دونوں ہی برابر ہیں، دونوں کا جرم برابر ہے۔ اس پر فرشتہ کہے گا تم دونوں نے اپنی جانوں کو حکم دیا اور جسم روح کے لیے سواری کی طرح ہے اور اس پر سوار ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ روح اور جسم قیامت کے دن جھگڑا کریں گے۔ جسم کہے گا میں تو کھجور کے تنے کی طرح بڑا ہوا تھا، اگر تو نہ ہوتی تو نہ میں ہاتھ ہلا سکتا تھا اور نہ پاؤں۔ روح کہے گی میں تو ایک ہوا تھی، اگر جسم نہ ہوتا تو میں کچھ کرنے کی طاقت نہ رکھتی۔ اس کے بعد فرشتہ روح اور جسم کو اندھے اور اپاہج کی مثال دے کر دونوں کو شریک کار کر لے گا۔ جو واقعات بیان ہوتے ہیں جنہیں ہم روزمرہ کی زندگی میں سنتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو خبردار کرتا ہے، اے لوگو، مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تم دنیا جمع کرنے میں لگے ہو لیکن مرنے کے بعد تم سے تمہارے اعمال کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ ذرا سنبھل جا اے انسان، اپنی آخرت کو سنوار لے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وسلام۔